ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ہمارے معاشرے میں جہاں پر اور کئی فتنے اور جھگڑے کی باتیں پائی جاتی ہیں وہاں پر ایک مسئلہ اتباع اور تقلید کا بھی ہے۔ تقلید کو ہم کیوں غلط کہتے ہیں اور تقلید کے مقابلے میں ہم اتباع کو کیوں ضروری قرار دیتے ہیں، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے، تقلید کے نقصانات کیا ہیں، اور جو تقلید کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کا ازالہ کیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ اتباع اور تقلید کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے دونوں کا معنی، لغوی اعتبار سے اتباع کا معنی اطاعت کا معنی پیروی کرنا، تابعداری کرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ما انزل اللہ کی پیروی کرنا، یہ شرعی اعتبار سے اتباع اور اطاعت کا مطلب ہے۔ اور ما انزل اللہ، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ قرآن مجید ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حدیث ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے اتباع کا معنی اور مفہوم ہے۔ لغوی اعتبار سے گو کہ اتباع کا لفظ
غلط مفہوم کے اندر بھی لیا گیا ہے۔ گمراہی کے راستوں کے پیچھے چلنا اس کے معنی وہ، لیکن وہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا یہ اتباع ہے، جبکہ تقلید کا لغوی معنی ہے گلے میں قلادہ ڈالنا، ہار ڈالنا، پٹا ڈالنا، اور اصطلاحی اعتبار سے مختلف تعریفیں اس کی گئی ہیں، وہ میں آگے جا کر بیان کروں گا انشاءاللہ، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کی بات کو ماننا کہ جو امتی ہے اور اس کی بات بغیر دلیل کے ہے۔ وہ آدمی نہ تو بذات خود کوئی حجت اور دلیل ہے، اور جو وہ بات کر رہا ہے وہ بھی تسلیم کرنی ہے بغیر دلیل کے۔ یہ ہے ان ساری تعریفات کا خلاصہ۔ اور خود تقلید کو ماننے والے اہل علم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تقلید اور اتباع کے اندر فرق ہے۔ ملفوظات حکیم الامت کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے یہ سوال ہوا تھا کہ تقلید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا۔ پھر سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننا بھی تقلید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات وہ شرعی حجت ہے، اور شرعی حجت کو ماننا یہ اتباع کہلاتا ہے، تقلید نہیں کہلاتا۔ یہ ہے اتباع اور تقلید کے اندر فرق۔ جب ہم نے یہ فرق سمجھ لیا کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اور دوسری طرف کسی ایسے امتی کی بات کو ماننا کہ جو نہ تو بذات خود کوئی شرعی حجت ہے اور نہ ہی اس کی بات کوئی شرعی حجت ہے، بغیر دلیل کے اس کی بات کو تسلیم کرنا۔ جب یہ فرق ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہم یہ بات کہنے کے اندر حق بجانب ہیں کہ تقلید اور اتباع کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے جب آیات دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ فرق مزید وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یعنی اللہ نے اپنی اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے تقلید اور اتباع کے اندر کہ اتباع کا، اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، جبکہ تقلید کی اطاعت کا حکم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ پر دیا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر دیا ہے۔ یہ ہے پہلا فرق اتباع اور تقلید کے اندر۔ دوسرا فرق سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے شروع میں بھی تلاوت کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو اے نبی تو فرما دے کہ تم پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ جب تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ دوسرا فرق تقلید اور اتباع کا یہ نکلا کہ اتباع کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اور انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ تقلید کی صورت میں کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہوں اور اللہ کی محبت بھی ملتی ہو۔ یہ اتباع کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، تقلید کے نتیجے میں نہیں ملنے کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ تیسرا فرق سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کے اندر اتباع ہو رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بات کو ماننا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے، اس کے مطابق چلے۔ تیسرا فرق یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے نتیجے میں ہے، نہ کہ تقلید کے نتیجے میں۔ چوتھا فرق یہ ہوا سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں عمل قبول ہوتے ہیں اور اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے عمل باطل ہو جاتے ہیں، جبکہ تقلید کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو انسان ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے جب انسان نکل جاتا ہے تو وہ جون سا مرضی عمل کرے وہ ضائع ہے، وہ رد ہے۔ عمل قبول وہ ہوگا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں۔ تقلید کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو حتمی قرار دیا ہے کہ بس جب نبی کا فیصلہ آ گیا نا، بس اس کے بعد تمہاری سوچ ختم ہو جانی چاہیے۔ جبکہ کسی انسان کے فیصلے کو آپ تسلیم بھی کر سکتے ہیں، آپ رد بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی مرضی، حالات دیکھتے ہیں، آپ دلائل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیں، نہیں تو نہ صحیح۔ لیکن جب نبی کا فیصلہ آ گیا ہے، سمجھ میں آئے پھر بھی ماننا ہے، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی ماننا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اختیار ختم ہو جاتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ چھٹا فرق یہ ہوا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتا وہ گمراہی کے اندر ہے، جبکہ عام انسان کا وہ جتنا مرضی عالم دین کیوں نہ ہو اس کا فیصلہ حتمی بھی نہیں ہے، اور اس کی بات کو رد کرنے کے نتیجے میں انسان گمراہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
گمراہی کی کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے کہ فلاں بندے کی اگر بات نہ مانو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چھٹا فرق ہے۔ ساتواں فرق ہے سورۃ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب یا کوئی مصیبت، کوئی فتنہ نہ آ جائے ان کے اوپر۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے روگردانی کے نتیجے میں دردناک عذاب کی وعید ہے قرآن مجید کے اندر، یہ ہے اتباع نہ کرنے کا نتیجہ۔ اور اگر کوئی بندہ تقلید نہیں کرتا اس کے حوالے سے کوئی عذاب کی وعید ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ساتواں فرق ہے۔ آٹھواں فرق یہ ہے سورۃ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری یہ ایمان کا معیار ہے، ایمان کا مدار ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن ہونا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہونا چاہتا ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانے گا، ان کی اتباع کرے گا۔ اور اگر آپ کی بات کو نہیں مانتا تو قرآن نے کہا ہے تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو تقلید کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی عالم دین کی بات ہم مان بھی سکتے ہیں، نہ بھی مانے تو کوئی کفر لازم نہیں آتا آپ کے اوپر، کوئی گناہ ہمارے اوپر لازم نہیں آتا۔ یہ صرف اتباع نہ کرنے کے نتیجے میں اتباع نہ کرنے کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہ ماننے کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان کے ایمان کے اوپر حرف آتا ہے، جبکہ تقلید نہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے ایمان کے اوپر کوئی حرف آئے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آٹھواں فرق ہے۔ نواں فرق یہ ہے سورہ نساء کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو تم نے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ یعنی ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے، قرآن اور حدیث کرے گی، جبکہ کوئی امتی کرے گا ہمارے شرعی مسائل کا حل، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی متنازع مسائل حل ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول سے، ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ان کو چھوڑ کر اہل علم کی طرف رجوع کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تمہارا تنازع ہو جائے تو فلاں عالم دین کے پاس چلے جانا یا فلاں کے پاس چلے جانا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور 10واں فرق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ شرعی حجت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دے رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات شرعی حجت ہے، جبکہ امتی کی بات شرعی حجت نہیں ہے۔ یہ 10 فرق ہیں تقلید اور اتباع کے اندر۔ اب ہم آتے ہیں تقلید کی طرف۔ تقلید کے حوالے سے خلاصہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی تعریف کیا ہے، جو ان کے اہل علم نے تعریفیں کی ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ وَالتَّقْلِيدُ قبول قول الغیر بلا دلیل، کسی دوسرے کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا۔ اخذ قول الغیر من غیر معرفت دلیل ہی، کسی کی بات کو اس کی دلیل پہچانے بغیر جو ہے وہ لے لینا، یہ تقلید ہے۔ العمل بقول من لیس قولہ احد الحجج، ایسے آدمی کی بات کو تسلیم کرنا کہ جو شرعی حجتوں میں سے ایک حجت بھی نہیں ہے، یعنی جو 4 شرعی حجتیں ہیں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ
4 शरई हुज्जतें कहते हैं जी, इनमें से एक भी नहीं है वो बंदा बिला हुज्जतिन मिनहा, और उसकी बात के ऊपर कोई दलील भी कोई नहीं है। वो बंदा बजाते खुद भी किसी शरई हुज्जत के तहत नहीं आ रहा, और जो वो बात मनवा रहा है या जो बात उसकी मानी जा रही है वो भी बगैर हुज्जत के है, बगैर दलील के है। आगे लिखते हैं फलैसर रुजू इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इजमाई मिनहु ए मिन तकलीद। ये इब्ने हम्माम हनफी की किताब है तहरीर, उसकी शरह है अत-तकरीर व तहबीर। अल्लामा इब्ने अमीर अल हाज ने ये लिखी है, तो मतन लिखकर उसकी शरह कर रहे हैं। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ रुजू करना और इजमा की तरफ रुजू करना ये तकलीद नहीं है। क्यों? लिअन्ना कुल्लम मिनहुमा हुज्जतुन शरइय्यतुन मिनल हुज्जजिल अर्बाए, क्योंकि ये दोनों शरई 4 हुज्जतें जो हैं उनमें से ये 2 हुज्जतें हैं, ये दोनों शरई हुज्जतें हैं, इसलिए इनकी तरफ रुजू करना ये तकलीद, यानी कुरान की तरफ रुजू करना ये तकलीद नहीं है, हदीस की तरफ रुजू करना ये तकलीद नहीं है, इजमा की तरफ रुजू करना ये तकलीद नहीं है, कियास सही कियास की तरफ रुजू करना ये तकलीद नहीं है। तो फिर तकलीद क्या हुआ? इन 4 से हटकर किसी की बात को माना जाए, इसको तकलीद कहा गया है। ये खुद उनके अहले इल्म जो हैं इसकी तफसीर कर रहे हैं। अब जब आपने ये तारीफ समझ ली, तो जो हमारे मुआशरे में शुबह डाला जाता है, नहीं जी नहीं, हम कुरान हदीस के खिलाफ नहीं उनकी बात मानते, हम तो कुरान हदीस के तहत ही रहकर उनकी तकलीद करते। और कुरान हदीस के तहत रहकर भाई तकलीद होती ही नहीं है। तकलीद होती ही उस वक्त है जब कुरान हदीस से बंदा बाहर जाएगा, उनके मुकाबले में जब आएगा। इसलिए तो हमारे शेख और उस्ताद हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह तारीफ किया करते थे तकलीद की, कि किताबों सुन्नत के खिलाफ किसी की बात को मानना यह तकलीद है। अब तकलीद की सारी तारीफें इकट्ठी कर लेना तो खुलासा यही निकलता है, जो उनका तर्ज अमल है और जो तारीफें हैं अभी आपने ये मुलाहजा कर ली। इसी तरह मलफूजात हकीमुल उम्मत का हवाला भी आपके सामने आ गया कि इत्तिबा और तकलीद के अंदर फर्क है। अब अगला सवाल है कि जिसने तकलीद शुरू कर दी, जो किसी इमाम का मुकल्लिद बन गया, क्या वो कुरान की तरफ रुजू कर सकता है? क्या वो हदीस की तरफ रुजू कर सकता है? क्या वो क़ियास और इजमा की तरफ रुजू कर सकता है? ये अगला सवाल है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये बात तकलीद के हवाले से जब आप करेंगे तो उनकी तरफ से यही बात आएगी, हम जी कुरान हदीस के मुताबिक उनकी तकलीद करते हैं, जो उनके मुताबिक मसला होता है वो लेते हैं। सवाल ये है कि जब बंदे ने किसी की तकलीद करनी है तो क्या वो कुरान की दलील या हदीस की दलील ये ले सकता है या पूछ सकता है? उसूल की किताबों के अंदर ये लिखा है कि नहीं। मुसल्लम सबूत के अंदर लिखा है अमल मुकल्लिद फमुस्तनदुहु कौल मुजतहिदिही, कि जो मुकल्लिद है उसके नजदीक तो सिर्फ उसके इमाम का कौल हुज्जत है, बस उसके नजदीक ये हुज्जत शरिया जो 4 है ना, ये मुजतहिद की दलीलें हैं, ये मुकल्लिद की दलीलें नहीं हैं। जब भी आप बात करेंगे ना जी हमारी 4 दलीलें हैं, जी हमारी 4 दलीलें हैं, अहले हदीस जो है वो गैर मुकल्लद जो है वो कहते हैं अतीउल्लाह व ये 2 दलीलें, हम 4 दलीलों को मानते हैं। भाई तुम्हारी वो 4 नहीं है, तुम्हारी सिर्फ एक दलील है कौले इमाम, बस, क्योंकि ये सारे मुकल्लिद हैं। वो 4 दलीलें मुजतहिद की उन्होंने बयान की हैं, मुकल्लिद की नहीं। मुकल्लिद की सिर्फ एक ही दलील है, वो कौले मुजतहिद के बाहर जा ही नहीं सकता, ये उनका फैसला है। इरशादुल कारी के अंदर ये इला सहीहिल बुखारी इनकी किताब है, कहते हैं कि ये तुलुए फजर के दौरान, सूरज तुलू होने के दौरान जो है ये नमाज पढ़ी जाती है। नमाज के दौरान अगर सूरज तुलू होना शुरू हो जाए तो नमाज जो है वो तोड़ देनी चाहिए, ये अहनाफ का मसला है। उसके हवाले से कहते हैं अब तक ये तिश्ना तहकीक है
نماز توڑنے کا جو ہمارا فتویٰ ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ تحقیق طلب بات ہے. ما حاضہ ہمارا فتویٰ اور عمل قول امام رحمہ اللہ کے مطابق ہی رہے گا. کہتے ہیں گو کہ اس کی تحقیق پوری نہیں ہے. احناف جو ہیں اس کے بارے میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا کہ بندے نے اگر فجر کی نماز شروع کی اور ایک رکعت پڑھ لیا اس نے اور سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا تو وہ نماز کو پورا کرے. یہ حدیث مبارکہ ہے. لیکن احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے نے نماز شروع کی ہے، ایک رکعت گزر بھی گئی ہے اور سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا تو وہ نماز کو توڑ دے، نماز کو وہ ختم کر دے، وہ نماز پوری نہیں کر سکتا. اب یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر حدیث کے خلاف ہے. اب کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ تو یہی ہے کہ بس نماز جو ہے اس کو توڑ دینی چاہیے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا تشنہ تحقیق ہے، ابھی اس پر پوری تحقیق نہیں ہمارے مذہب کے اندر ہوئی. لیکن اس کے باوجود ما حاضہ، اس کے باوجود ہمارا فتویٰ اور عمل قول امام کے مطابق ہی رہے گا، اس لیے کہ ہم امام رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربع، کیونکہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے. ادلہ اربع سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے، یہ مقلد کی دلیلیں نہیں ہیں. مقلد صرف امام کا قول. اب حدیث آ رہی ہے کہ نماز پوری کر لے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نماز کو توڑیں گے کیونکہ ہمارے امام کا فتویٰ یہی ہے، کیونکہ ہماری دلیل قول امام ہے، حدیث ہماری دلیل نہیں ہے. تو یہ ہے تقلید. جو مقلد ہوتا ہے اس کے لیے صرف اور صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ جو آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں یا حدیثیں پیش کرتے ہیں نا، یہ اپنے نظریے کے خلاف پیش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا پیش کرنا خود اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ بندے غیر مقلد ہیں. یہ تقلید کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ جو مقلد ہے وہ کسی کو نہ تو آیت پیش کر سکتا ہے، نہ کسی سے آیت طلب کر سکتا ہے، نہ حدیث پیش کر سکتا ہے، نہ طلب کر سکتا ہے. شرعی حجت وہ نہ پیش کر سکتا ہے نہ کسی سے طلب کر سکتا ہے. یعنی تقلید کا نتیجہ خالصتاً جہالت ہے، کیونکہ علم تو قرآن حدیث کا نام ہے نا، اور قرآن حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ سیوطی نے بڑا شاندار تبصرہ کیا ہے. آپ حیران ہوں گے ان کا تبصرہ سن کر. الحاوی للفتاوی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں وہ معلوم ان لفظ الفقہاء والعلماء انما یطلق علی المجتہد. کہتے ہیں کہ یہ فقہاء کا لفظ اور علماء کا لفظ، یعنی یہ عالم کا لفظ اور فقیہ کا لفظ، یہ صرف مجتہد پر بولا جاتا ہے. عمل مقلد فلا یسمى فقیہا ولا عالما. لیکن جو مقلد ہوتا ہے نا، نہ اس کا نام فقیہ ہوتا ہے نہ ہی عالم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ اشتہار چھاپے جاتے ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، فلانا حضرت مولانا علامہ فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں. وہ شیخ الحدیث بھی ان کو بنایا جا رہا ہے، شیخ الہند بھی ان کو بنایا جا رہا ہے، اور حکیم الامت بھی بنایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اعلیٰ حضرت بھی بنایا. وہ علم کے پہاڑ قرار دیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ خود کہتے ہیں جی ہم مقلد ہیں. بھئی اگر مقلد ہو تو پھر عالم دین کیوں ہو تم؟ عالم دین کہلانے کا تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے. علم کا دعویٰ تم نہیں کر سکتے، شیخ الحدیثی کا تم دعویٰ نہیں کر سکتے، اعلیٰ حضرت ہونے کا تم دعویٰ نہیں، حکیم الامت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. دعائیوں والے کر لیں تو وہ الگ بات ہے، ویسے یہ علم کے اعتبار سے نہیں. تو یہ مقلد کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا آگے کہتے ہیں کما نصا علیہ اہل الفقہ والاصول. کہتے ہیں یہ میری بات نہیں ہے کہ مقلد کو عالم اور فقیہ نہیں کہا جا سکتا. کہتے ہیں یہ میری بات نہیں ہے، یہ اہل اصول اور اہل فقہ نے یہ بات نقل کی ہے اپنی کتابوں کے اندر، میں نے تو وہاں سے لی ہے. المقلد لیس بعالم، یہ تو ان کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ معروف ہے مسلم الثبوت کے اندر. ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، وہ چونکہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، مولانا جمعہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں پڑھاتے تھے. مجھے بھی ان سے شرف تلمذ جو ہے وہ حاصل ہے. بالکل آخری زندگی میں میں نے ان سے جو ہے وہ پڑھا ہے. تقریباً 3 سال مجھے ہو گئے تھے پڑھتے، تیسرا چوتھا سال تھا جب وہ فوت ہوئے. تو بہت بڑے عالم دین تھے ان کے، اور
نورپوری رحمہ اللہ چونکہ بہت ذہین طالب علم تھے، ہم نے سنا ہے کہ چونکہ وہ بڑے مشکل سوالات کرتے تھے، تو اسپیشل فنون کا استاد جو ہے ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمہ اللہ نے جو ہے اسپیشل طور پر ان کو رکھا کہ یہ فنون کے ماہر استاد ہیں اور یہ عبد المنان کو پڑھائے گا۔ تو کہتے ہیں، مجھے حفظ صاحب نے خود یہ بات بتائی، کہتے ہیں میں نے پڑھ رہا تھا کتاب تو مسئلہ آ گیا کہ المقلد لیس بعالم، تو میں نے سوال کیا استاد صاحب یہ شیخ الہند رحمہ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی اور یہ مولانا انور شاہ کشمیری یہ مقلد تھے کہ عالم دین تھے؟ اچھا کہتے ہیں جی استاد صاحب خاموش ہو گئے، مجھے جواب نہیں دیا انہوں نے۔ اگلے دن جب میں سبق پڑھنے کے لیے گیا نا دوسرے دن، تو پھر مجھے کہتے ہیں بھائی وہ جو تو نے کل سوال کیا تھا نا وہ مقلد تھے، وہ مقلد تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ علم کے ساتھ رابطہ اور تعلق جوڑنا جو ہے وہ تقلید کے اندر ممکن نہیں ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اہل فقہ اور اہل اصول کی بات ہے۔ کہتے ہیں وَامْتِنَاعُ اطلاق الفقیہ والعالم علی المقلد کا امتناع اطلاق لفظ المسلم علی الیہودی والنصرانی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقلد آدمی کے اوپر عالم اور فقیہ کا لفظ بولنا اسی طرح حرام ہے جس طرح یہودی اور عیسائی کو مسلمان کہنا حرام ہے۔ اتنا سخت تبصرہ کیا ہے انہوں نے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ تقلید کا علم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو دعویٰ تو یہ سارے تقلید کا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ غیر مقلدیت ہوتی ہے، تقلید کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب بندے نے تقلید کر لی شروع، تو اس کے نتیجے میں نہ وہ قرآن کی طرف آ سکتا ہے، نہ وہ حدیث کی طرف آ سکتا ہے، نہ وہ اجماع اور قیاس کی طرف آ سکتا ہے۔ یہ تعریفوں سے بھی بات سمجھ میں آئی، لیکن واضح الفاظ کے اندر بھی انہوں نے تسلیم کی ہے۔ جلالین کے اوپر حاشیہ ہے علامہ ساوی کا، سورۃ الکہف کی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَا عَدَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَالْآيَاتِ۔ کہتے ہیں جی 4 مذہبوں سے ہٹ کر کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ یہ 4 جو فقہ ہے نا جی، ان 4 سے ہٹ کر آپ کسی کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، خواہ وہ بات صحابہ کے قول کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، والحدیث صحیح ہے، خواہ وہ صحیح حدیث کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، ولا آیات اور قرآن کی آیت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ نہیں بات مان سکتے۔ فالخارج عن المذاہب، آگے سنیں ذرا، فالخارج عن المذاہب الاربعۃ ضال مضل۔ 4 مذاہب سے نکلنے والا آدمی گمراہ بھی ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، ضال مضل ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ۔ پاویں حدیث کیوں منو تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہے جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے نا کہ قرآن حدیث جو ہے نا یہ اگر تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ واقعی حقیقت ہے، یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو مذاہب اربعہ سے ہٹ کر قرآن کی آیت کو مانے گا یا حدیث کو مانے گا وہ ضال ہے اور مضل ہے۔ یہ بات بالکل کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ صرف سنی سنائی بات نہیں تھی۔ وَرُبَّمَا أَدَّاهُ ذَلِكَ لِلْكُفْرِ، بسا اوقات یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ، اگلا جملہ سنیں ذرا، لِأَنَّ الْأَخْذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أُصُولِ الْكُفْرِ۔ کہہ رہے ہیں جی حضرت صاحب کہ کتاب و سنت کے ظواہر کو پکڑنا، لینا، عمل کرنا یہ تو کفر کی بنیاد ہے۔ اب اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ یہ ہے، اس وجہ سے بھائی ہمیں تقلید سے اختلاف ہے، وگرنہ امام صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی جگہ کا جھگڑا تو نہیں ہے نا، نہ کوئی ہمارا کوئی خاندانی کوئی جھگڑا ہے ان کے ساتھ،
بھئی اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہے تقلید کے ساتھ کہ تقلید کے نتیجے میں نہ تو انسان کے پاس علم آتا ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، تقلید کے نتیجے میں گمراہی ہی آتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ مشہور تو یہی کرتے ہیں نا جی، ہم قرآن حدیث کے مطابق رہ کر جو ان کی بات مانتے ہیں، اگر قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی بات آئے تو ہم بھی اس کو غلط کہتے ہیں، اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کے مطابق مسئلے کو نہیں مانتا، اس کے مقابلے میں امام کی بات کو مانتا ہے تو ہم اس کو حرام تقلید کہتے ہیں، ہم اس کو حرام تقلید کہتے ہیں، دعویٰ یہی ہے ان کا۔ اچھا، کتابوں کے اندر بھی یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے، کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن جو ان کا عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ وہ ایسے کہ اپنے امام کے موقف کو بچانے کے لیے اگر ان کو قرآن کے اندر تحریف کرنی پڑی تو انہوں نے کی، حدیث کے اندر کرنی پڑی تو انہوں نے کی، اور کھلے لفظوں میں حدیث کا انکار کرنا پڑا تو انہوں نے کیا۔ اب یہ کون سی تقلید کی جا رہی ہے؟ مثال کے طور پر بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ان کے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے مسئلہ لکھ دیا تقلید کے فرض ہونے کا، اور اس کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ تھوڑی سی بدل دی، فردوہ الی اللہ والرسول والی اولی الامر منہم، یہ آیت انہوں نے لکھ دی، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہاں تک ہے، آگے انہوں نے والی اولی الامر منہم، یہ جملہ جو ہے صاحب۔ اب بعد میں لوگوں نے کہا جی نہیں جی یہ تو کاتب کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، ابھی کاتب سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر حضرت صاحب کا سارا استدلال ہی اولی الامر سے ہو تو پھر تو کاتب کی غلطی نہیں ہے نا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ کاتب کے کھاتے میں تو اس وقت پڑے گی جب حضرت صاحب کا استدلال نہ ہو اس سے۔ اسی طرح جو ہے یہ ضلع مظفر نگر بہاول نگر کا علاقہ ہے فقیر والی، وہاں سے ابو حنیفہ اکیڈمی سے ایک کتابچہ چھوٹا سا شائع تحقیق مسئلہ رفع الیدین، تو اس کے اندر بھی مصنف نے اس کا نام لگتا ہے کوئی فرضی نام ہی رکھا ہوا، ابو معاویہ صفدر جلندری، کیونکہ اس نام کا کوئی عالم دین جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ بہرحال جو بھی ہے ان کی طرف سے یہ کتاب شائع اور باقاعدہ انہوں نے تقسیم کی ہے۔ تو یہاں پر بھی رفع الیدین سے روکنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ہے الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، سورہ نساء کے اندر، اور اس کو انہوں نے بدل دیا یا ایھا الذین آمنوا قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اور ترجمہ کیا ایمان والو اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو جب تم نماز پڑھو۔ معنوی تحریف بھی کر دی، لفظی تحریف بھی کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ رفع دین سے لوگوں کو روکا جائے، رفع دین والی جو حدیثیں ہیں نا ان سے پیچھا چھڑایا جائے۔ اور احادیث کے اندر جو یعنی تقلید کا نقصان پھر کیا ہوا؟ جب بندہ مقلد ہو گیا، کسی کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا، تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ قرآن مجید کے اندر بھی تحریف انہوں نے کی اور حدیثوں کے اندر بھی۔ مسند حمیدی کے اندر جو روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھی رفع الیدین کرنے کے حوالے سے، اس کے اندر تھوڑا سا لفظ بدل کر جو ہے اس کا ترجمہ کروا دیا گیا کہ رفع دین نہیں کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے رفع دین نہیں کرتے تھے، تحریف کر دی مسند حمیدی کے اندر۔ سنن نبی داود کے اندر روایت تھی کہ 20 راتیں جو ہیں قیام کیا رمضان کے اندر، تو لیلہ کی جگہ پر رکعتن کا لفظ لکھ دیا کہ 20 رکعتیں قیام کیا، کیونکہ 20 تراویح جو ثابت کرنی تھی، یہ تحریف کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے یہ بات سنی ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ان کے گزرے ہیں، ان کے سامنے حدیث آ گئی پڑھاتے ہوئے، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کو جو ہے وہ القابات دیتے ہیں۔ ان کے سامنے حدیث آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وتر بھی پڑھا ہے۔ اب ایک وتر ان کے مذہب کے اندر درست نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں نے 14 سال لگا کر اس حدیث کا جواب تلاش کیا کہ اس حدیث سے بچنا کیسے، اپنا موقف کیسے ثابت کرنا ہے۔ یہ ہے جی صورتحال۔
تقلید کے نتیجے میں پھر بندہ حدیث کا رد تلاش کرتا ہے، حدیث سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے مسئلے کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اتباع کے اندر جہاں پر بھی مسئلہ آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کو تسلیم کرنا ہے، اور تقلید کے اندر قرآن حدیث کے مخالفت میں جو مسئلہ کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے بس اس کو ثابت کرنا ہے، جو مرضی ہو، جو خواہ 14 سال ہی لگ جائیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں پاکستان کے ہی، ماضی قریب کے، ان کی کتاب ہے معارف السنن، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ عشاء سے پہلے ہمارے مسلک میں 4 رکعتیں مستحب قرار دی گئی، عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں پڑھنے کا مسئلہ ہے ہماری کتابوں کے اندر۔ کہتے ہیں جی وَمُتُونُ الْحَنْفِيَّةِ مُتَطَابِقَةٌ عَلَىٰ ذِكْرِ نُدْبِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، کہتے ہیں کہ حنفیہ کے جو متون ہیں نا وہ عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کے استحباب کے اوپر جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں، مطابق ہیں ان کے، لیکن اس کی دلیل ملی نہیں ہے کہیں پر۔ اب جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ ایک عالم دین تو کہتے ہیں بس بڑی کوشش کیا مجھے کوئی اس کی دلیل نہیں ملی، لیکن یہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دلیل ہے کہاں پر؟ فربما یکون لہ حجت فی کتب ائمتنا المخطوطۃ او الزائیات، ممکن ہے کہ اس کی دلیل ہمارے اماموں کی ان کتابوں کے اندر ہو جو ضائع ہو چکی ہیں، یا جو ان کے مخطوطے کسی جگہ پر پڑے ہوں، شاید ان کے اندر کوئی اس کی دلیل ہو۔ یہ ہے سارا مسئلہ۔ اب حدیث کے اندر تو یہ آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ہم بھی 2 رکعتیں پڑھنے کے قائل ہیں، وہ 4 پڑھنے کے قائل ہیں، وہ اس 4 پڑھنے کی کوئی دلیل، وہ جو کتابیں ضائع ہوگی نا ہمارے اماموں کی تو شاید ان کے اندر وہ دلیل ہو۔ اب تفسیر لکھی ہے ایک عالم دین نے، پاکستان کا عالم دین ہوا ہے، انہوں نے تفسیر کے اندر یہ مسئلہ قرآن مجید کی آیت کے اندر 2 سال دودھ پلانے کا مسئلہ، اب اس کے تحت جو ہے وہ بات کرتے ہیں جی یہاں پر تو مسئلہ جو ہے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہی بیان ہے، لیکن ہمارے امام کے نزدیک 2.5 سال ہے، ان کے پاس کچھ اور دلیل ہوگی۔ جب بندہ پھر تقلید کر لیتا ہے نا، کسی امام کو حرف آخر تسلیم کر لیتا ہے تو پھر بھائی یہی کچھ ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر ان میں ایک کہہ لیں کہ خوبی آ گئی ہے یا ایک اچھی بات تسلیم کر لی گئی ہے، وہ یہ کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اس پر جو ہے سارے مقلدین غیر مقلدین متفق ہیں۔ ہمارا تو پہلی موقف یہ تھا، جبکہ موجودہ دور سے پہلے احناف کے اندر گستاخ رسول کی سزا واجب القتل نہیں تھی، ان کے امام کا موقف یہی ہے کہ وہ بندہ واجب القتل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوید غامدی صاحب نے ٹی وی پر آ کر جو ہے نا وہ خوب لتاڑا کہ یہ کیوں یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں، ان کے تو امام صاحب کے نزدیک تو وجوب قتل ہے ہی نہیں، گستاخ رسول کی سزا یہ ہے ہی نہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول کی سزا قتل کیا جائے اس بندے کو؟ تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اب جب بندہ تقلید کر لیتا ہے تو واضح نصوص کو بھی پھر بندہ رد کرتا ہے۔ ابن نجیم حنفی بہت بڑا عالم دین گزرا ان کا، ان کو باقاعدہ ٹائٹل کے اوپر، اس کی کتاب کے ٹائٹل پر لکھتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ ثانی ہے۔ البحر الرائق کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے، وَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَمِيلُ إِلَىٰ قَوْلِ الْمُخَالِفِ مَسَأَلَةِ السَّبْ وَلَكِنْ اتِّبَاعُنَا لِلْمَذْهَبِ وَاجِبُ۔ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول کے مسئلے کے اندر مومن کا دل جو ہے نا وہ ہمارے مخالف کی طرف ہی جا رہا ہے۔ دیگر ائمہ کا موقف تو یہ ہے نا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن ان کا عام کا موقف یہ ہے کہ گردن نہیں اڑائی جائے گی، اس کو قتل نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر مومن کا دل تو یہی کرتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن ہمارے اوپر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔
جب بندہ مقلد ہو جاتا ہے، تقلید کرتا ہے، تو پھر واضح نصوص کے مقابلے میں بھی پھر اتر آتا ہے. فتاوی میلاد شریف کتاب ہے حکیم الامت صاحب کی، وہاں پر صفحہ نمبر 60 اور 61 پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں صحیح حدیث سے سجدہ شکر ثابت ہے لیکن ہمارے امام کے نزدیک مکروہ ہے. صحیح حدیث سے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ثابت ہے لیکن ہمارے امام کے نزدیک مکروہ ہے. صحیح حدیث سے جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی ثابت ہے لیکن ہمارے امام کے نزدیک مکروہ ہے. جب بندہ پھر تقلید کرتا ہے پھر یہی کرتا ہے، پھر صحیح حدیث کہہ کر بھی بندہ پھر اس پر عمل نہیں کرتا. اور بہت بڑے عالم دین نے تو واضح لفظ میں کہہ دیا الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی ولکن نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ. بات ٹھیک ہے، امام شافعی کا مسئلہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے ان کا مسئلہ، لیکن ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ہم ان کی پیروی کریں گے بھائی. یعنی تقلید کے اندر بندہ مسئلے کا صحت اور ضعف نہیں دیکھتا، وہ صرف دیکھتا ہے کہ میرے امام نے بات کیا کی ہے، بس وہی صحیح ہے، وہی حرف آخر ہے. اب دوسری طرف آ جائیں، تھوڑا سا ایک مثال ان کی بھی لے لیتے ہیں. کتاب ہے امام احمد رضا اور علم حدیث، صفحہ نمبر 340 اور جلد نمبر 1 ہے. اعلیٰ حضرت صاحب کے علم کے اوپر جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے. حدیث کے بارے میں جی ان کا بڑا علم تھا، نالج تھا ان کا. اچھا جی، اب ان کا نالج لکھا جا رہا ہے. نالج یہ لکھا کہ احناف کے ہاں جو ہے خواتین جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اور مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. اب کہتے ہیں جی یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کون سی ہے، حدیث کون سی ہے؟ تو یہاں پر حدیث جو نقل کی ہے نا وہی صحیح ابن خزیمہ والی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی، دائیں کو بائیں پر رکھا اور پھر اپنے سینے پر ان کو باندھا. کہتے ہیں جی یہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے باندھے گی. کیسا کمال ہے، علم حدیث دیکھا ہے آپ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں اور کہہ رہے جی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی، مرد نہیں باندھیں گے، مرد ناف کے نیچے ہی باندھیں گے. سب سے پہلے تو اس حدیث کے اندر مردوں کو ہی آنا چاہیے نا، عورتیں تو بعد میں آئیں گی، لیکن وہ حضرت صاحب پہلے عورتوں کو لا رہے ہیں اور مردوں کو یہاں سے خارج کر رہے ہیں. یہ ہے جی ان کا مسئلہ. وجہ کیا؟ ایک مسئلہ بنا لیا نا کہ عورت اس طریقے سے نماز پڑھے گی، مرد. اب اس مسئلے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلائل تلاش کیے جا رہے ہیں. حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم دلیل کے مطابق اپنے مسئلے کو کریں، نہ کہ مسئلے کے مطابق دلیل کو کرنے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ نہیں یہ لوگ رکے، پھر اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ لی. الدرایا فی تخریج احادیث ہدایہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ہدایہ کے اندر جو متن میں جو کئی حدیثیں نقل کی، یہ مسئلہ جی اس حدیث سے نکلتا ہے، یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے جی. کئی جگہوں پر انہوں نے لکھا ہے لا اصل لہ لا اصل لہ لا اصل لہ. اس روایت کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی حدیث؟ کئی جگہ پر انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے جو پھر حدیثیں بھی اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. یہ بھی خرابی آ گئی تقلید کے نتیجے میں. ایک عالم دین گزرے ہیں بہت بڑے، علامہ زاہد الکوثری الحنفی، بڑے عالم دین شمار کیے جاتے ہیں دونوں کے اندر. دونوں گروہ جو ہیں ان کو بہت بڑا عالم. اب وہ مقلدین کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَا دِينَ لَكُمْ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا رَأْيُ أَبِي حنیفہ. تم ایسی قوم ہو کہ حقیقت کے اندر تمہارا دین ہے ہی ککھ نہیں، صرف اور صرف ابو حنیفہ کی رائے ہے تمہارے نزدیک.
فہو ربکم المعبود و نبیکم المرسل، ابو حنیفہ تمہارے نزدیک تمہارا رب ہے اور نبی پیغمبر ہے، تم نے یہ سمجھا ہوا ہے۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ بَارًا غَيْرَ حَانِسٍ، بڑی تاکیدی قسم اٹھا، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، بارن غیر حانسن ان لو باس اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن اخرى فخاطبکم شفاہا ان ابا حنیفہ مخطئ لکفرتم بہ۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بڑی تاکیدی قسم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ تمہارے اندر بھیج دے نا، اور وہ آ کر تم سے بالمشافہ کہیں کہ ابو حنیفہ غلطی پر ہے، تم نبی علیہ السلام کی بات کو بھی رد کر دو گے۔ یہ تمہاری صورتحال ہو چکی ہے۔ لَكَفَرْتُمْ بِهِ وَلَرَدَدْتُمْ رِسَالَتَهُ عَلَيْهِ كَمَا تَرُدُّونَ الْآنَ شَرِيَّتَهُ وَسُنَّتَهُ بِهَذَا التَّلَاعُبِ الْمُخْزِي۔ یہ جو تم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے نا، جس طرح تم اس کھیل تماشے کی وجہ سے ابو حنیفہ کا قول آ گیا ہے، بس قرآن کی آیت بھی چھوڑ دو، حدیث بھی چھوڑ دو، اس کی تعویل بھی کر لو، یہ جو تم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے نا، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ بالفرض آ بھی جائے نا، تم ان کی نبوت اور رسالت کو بھی ٹھکرا دو گے۔ یہ صورتحال ہے تمہاری۔ یہ کتاب لکھی ہے ایک عالم دین احمد بن محمد بن الصدیق الغماری نے، بیان و تلبیس المفتری، اس کے اندر انہوں نے علامہ زاہد کوثری کا یہ قول نقل کیا ہے۔ تذکرۃ الرشید کے اندر صفحہ نمبر 131 جلد نمبر 1 حصہ اول ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے خط لکھا مولانا رشید احمد گنگوہی کو۔ اس خط کے اندر لکھتے ہیں اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے تو ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا، بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، پھر تعویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بعید ہو اور خواہ دوسری دلیل کبھی اس کے معارض ہو، بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلے میں بجوز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ خود اپنے دل میں اس تعویل کی وقت نہ ہو، مگر نصرت مذہب کے لیے تعویل ضروری سمجھتے ہیں، دل نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح سری پر عمل کر لیں۔ یہ صورتحال ہے مقلدین کی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مقلدین عوام کیا بلکہ خواص، ان کی بھی یہ صورتحال ہے کہ جب قرآن حدیث کا مسئلہ آ جاتا ہے، ان کے امام کے قول کے خلاف کوئی حدیث آ جاتی ہے نا، تو خوش نہیں ہوتے، ان کا دل گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، آ کی ہو گیا ہے، حدیث آ گئی ساڈے خلاف۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یار کیا اس کا مطلب لیا جائے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے ہمارا مسلک بچ جائے، اس کی تعویل کیا کی جائے۔ طویل کہتے ہیں جتنی مرضی بعید کیوں نہ ہو، اپنے دل میں تسلی نہ بھی ہو، پھر بھی ہم وہ طویل مان لیتے ہیں، صحیح حدیث کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے عوام کیا بلکہ خواص کی صورتحال، یہی صورتحال آج بھی ہے۔ اب مسئلہ بیان کر لیں جتنا مرضی زور سے، ہماری مساجد میں ہوتا ہے مسئلہ، تقریباً آئے دن یہ چیز آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے۔ کئی احناف جو ہیں وہ آتے ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پیچھے 2 سنتیں نیتے ہیں، نیت کرتے ہیں، 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، یار یہ دیکھو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نماز کو توڑ دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، تو تم کیوں بعد میں سنتے جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہو، نماز ادھر ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ حالانکہ ان کے امام کا موقف بھی یہ نہیں ہے، ان کے امام کا موقف یہ ہے، امام ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی کی سنتیں رہ گئی ہیں نا تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی اصل میں فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں نہ ہوتی اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا بھائی اگر بعد میں نہیں ہوتی تو اس دوران ہو جاتی ہے، جماعت کے دوران ہو جاتی ہیں سنتیں، یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ نہیں مانتے۔ کئی دفعہ میں نے بھی مسئلہ بیان کیا اپنی مسجد کے اندر، یہاں پر حافظ صاحب نے بھی بیان کیا ہوگا
لیکن لوگ پھر بھی جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ حدیث کو دیکھنے کے باوجود، مطالعہ کے اندر آنے کے باوجود اپنے امام کی بات کو چھوڑنا جو ہے وہ قطعاً گوارا نہیں کرتے. جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تقلید کا نتیجہ کیا ہے اور تقلید کیا ہے، تو قرآن مجید کے اندر کیا ایسی تقلید کا رد موجود ہے؟ یہ پھر سوال اٹھتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. جو اللہ نے نازل کیا چیز اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو. یعنی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، وہ کوئی بھی ہو. سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو، کہتے ہیں بھائی ہم تو بس اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہی جواب ملتا ہے آپ کو. ساڈے علماء نوں قرآن حدیث نہیں سی آوندا، یہی جواب آپ کو ملے گا. ہمارے علماء قرآن حدیث نہیں پڑھتے تھے، تم نیا قرآن پڑھ رہے ہو، نئی حدیث، کہ تم کو زیادہ بڑے عالم ہو گئے ہو. یہ صورتحال ہے. قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ کافروں کا جواب ہوتا ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں، کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی بات کو مانیں گے. تیسری آیت سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. یہاں پر بھی وہی بات ہے. جب ان کو ما انزل اللہ کی دعوت دی جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کو جس حالت میں پائے نا ہم وہی کام کریں گے، خواہ ان کے باپ دادا عقل والے ہوں نہ ہو، ہدایت یافتہ نہ بھی ہوں، یہ کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جو مرضی ہو، ہیں تو ہمارے باپ دادا نا، ان کی بات مانیں گے. یہی مسئلہ ہے. ہیں تو بھائی امام صاحب نا، ہم نے ان کو مانا ہوا ہے. چوتھی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ پیغمبر کی طرف، جو منافق ہوتے ہیں نا وہ آپ سے رکتے ہیں. یعنی قرآن اور حدیث کی جب آپ دعوت دیں گے نا تو قرآن اور حدیث سے بھاگے گا کون؟ منافق. منافق نہیں آئے گا قرآن حدیث کی طرف. وہ کہے گا ٹھیک ہے حدیث تو ہے لیکن ہمارے امام بھی تو ہیں، ہمارے بزرگ بھی تو ہیں نا بھائی. پانچویں آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی مفہوم ہے اس آیت کا بھی، کہ جب ان کو اللہ کی نازل کردہ چیز اور پیغمبر کی طرف بلایا جاتا تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. چھٹی آیت یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. جب جہنم کے اندر جو ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا نا تو وہ کہیں گے ہمارے رب کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. انہوں یہ کہیں گے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے بزرگوں کی اطاعت کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہدایت سے وہ ہمیں دور لے گئے تھے. تو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جو بات مانتا ہے کسی کی، اس کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بڑی سخت وعید موجود ہے. چونکہ تقلید لا علمی کا نام ہے، اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمایا سورۃ الاسراء میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جس کا تجھے علم نہیں ہے نا اس کی پیروی نہ کر، جس چیز کا علم ہی نہیں ہے اس کی پیروی. اب تقلید کے اندر لا علمی ہے
تو جو چیز لا علمی ہے نا، قرآن نے فرمایا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں چلنا، تم نے چلنا ہے علم کے پیچھے، پیروی علم کی ہوگی. اور علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام. 8ویں آیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنایا ہوا ہے. یہ کیا تھا؟ حضرت عدی بن حاتم جو عیسائی مذہب کو چھوڑ، انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے رب بناتے تھے، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب وہ تمہارے لیے کچھ حلال کرتے تھے حلال سمجھتے، جی جی، حرام کرتے تھے حرام سمجھتے، ہاں جی یہ بات. آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. شریعت سازی کا حق تم نے علماء کو دیا ہوا تھا، وہ تو اللہ پیغمبروں کے ذریعے شریعت نازل کرتا ہے، حرام حلال کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، شریعت سازی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور تم نے جو ہے وہ اپنے علماء اور درویشوں کو یہ حق سونپا ہوا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ اس آیت کے تحت آ جائے گا، کہ جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنے علماء کو حرف آخر سمجھے گا، اپنے بزرگوں کو حرف آخر سمجھے گا، وہ اس آیت کی وعید کے تحت آ جائے گا. اس نے گویا کہ اپنے عالم دین کو، اپنے بزرگ کو رب بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی بات کو چھوڑ رہا ہے، حدیث کی بات کو چھوڑ رہا ہے، اپنے بزرگ کی بات کو مان رہا ہے. 9 نمبر آیت، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار. کہ قیامت والے دن جن کی پیروی، یعنی جو پیشوا ہوں گے، وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے اپنے مریدوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی، وہ ہاتھ کھڑے کر دیں، بس جان چھڑاؤ کسی طریقے سے، ان سے تعلق ٹوٹ جائے گا. اور وہاں پر پھر یہ پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہم دوبارہ چلے جائیں واپس، ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں جیسے آج یہ کر رہے، ہم بھی ان سے جان چھڑا لیں دوبارہ. اب دوبارہ کیسے، کون آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں آنے دے گا دوبارہ دنیا میں. یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات کو مانتا ہے، قیامت والے دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، پریشان ہوگا وہاں پر، کیونکہ وہ پیشوا خود جو ہے وہ پیچھا چھڑا لیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا ایسا کرو. امام صاحب تو کہہ گئے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. امام یوسف کہہ رہے ہیں ان کو ایک مسئلے کے اندر حدیث مل گئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حدیث مل گئی، یا میرا موقف حدیث کے مطابق ہے، اگر میرے استاذ کو پتہ چل جاتا ہے اس حدیث کا تو وہ بھی رجوع کر لیتے. بھئی ٹھیک ہے وہ تو کہہ گئے ہیں، لیکن بعد والے لوگ جو ان کو ہی علامہ زاہد کوثری کے الفاظ کے مطابق ان کو ہی معبود اور رسول اور حرف آخر تسلیم کر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ ذرا غور فرمائیں. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ان کے اعمال ان کو حسرت کی صورت میں نظر آئیں گے، بڑا افسوس کا اظہار کریں گے. اب یہ افسوس کا اظہار دنیا کے اندر بھی ملتا ہے. بہت بڑے عالم دین پاکستان کے اندر گزرے ہیں، مفتی شفیع صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا. موجودہ دور کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کراچی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، دونوں بھائی. ان کے والد صاحب وہ مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی شفیع صاحب. یہ شاگرد تھے مولانا انور شاہ کشمیری کے. انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ہے وحدت امت کے نام پر. وہاں اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ قادیان کے جلسے کے اندر میں استاد محترم کے پاس بیٹھا تھا، استاد محترم لیٹے ہوئے تھے، کہتے ہیں افسوس عمر ضائع کر دی، افسوس عمر ضائع کر دی. میں نے کہا حضرت اگر آپ نے عمر ضائع کر دی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کہا عمر ضائع کر دی کہ ہماری ساری زندگی کی محنت کیا تھی کہ امام صاحب کے مسلک کو جو ہے وہ بچایا جائے، اس کو تقویت پہنچائی جائے، حالانکہ قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا. ہم نے ساری زندگی اسی پر ضائع کر دی. دنیا کے اندر بھی یہ افسوس کا اظہار مل رہا ہے ان سے. اب بھی موجود ہے یہ کتابچہ، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں وحدت امت کے اندر. قیامت والے دن بھی افسوس کا اظہار ہوگا، دنیا کے اندر بھی یہ افسوس کر کے گئے ہوئے ہیں بزرگ. 10ویں آیت وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. جب علم آ جانے کے بعد کوئی بندہ کسی کی پیروی کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی مددگار ہوتا ہے نہ کوئی دوست ہوتا ہے.
علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا. قرآن اور حدیث کے بعد کسی کی پیروی بھائی نہیں ہے. ان 10 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقلید بھی ان آیات کے تحت آ جاتی ہے کہ وہ غلط ہے، جو تقلید ہمارے معاشرے میں رائج ہے. تقلید کے حوالے سے کہتے ہیں جی وہ جی قرآن حدیث کے مطابق، یا وہ مثالیں تو آپ نے سن لی کہ کس قدر وہ قرآن حدیث کے مطابق جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. پھر وہ شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے جی آپ لوگ بھی تو تقلید کرتے ہیں. اچھا جی وہ کیسے؟ مثال تو عجیب طرح کی ہے لیکن وہ بیان ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. جی آپ لوگ بھی تقلید کرتے ہیں. جی وہ کیسے؟ جی آپ کی والدہ نے بتایا فلاں آپ کا ابا ہے تو آپ نے مان لیا نا ان کی بات، لو جی یہ تقلید ثابت کر رہے ہیں، یہ تقلید ثابت کی جا رہی ہے. اچھا بھئی یہ اگر تقلید ہے تو پھر تو سب کو ماں کا مقلد کہنا چاہیے، امام صاحب کا مقلد کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر یہ تقلید ہے تو پھر تو سب کو امام کا مقلد کہنا چاہیے، ماں کا مقلد کہنا چاہیے پھر. اچھا پھر ہمارے شیخ اور استاد سے یہ جب سوال تحریری مناظرہ ہوا ان کا، حافظ عبد المنان نور پور رحمہ اللہ کا، تو وہ بندے نے یہی سوال کیا. اس نے کہا جی آپ بھی تقلید، یہ اس نے تقلید. انہوں نے جواب بڑا شاندار دی. پھر اس کے بعد وہ لڑ پڑا تحریر کے اندر، وہ لڑ پڑا. آپ صاحب نے جواب دیا اچھا یار یہ بتاؤ کہ امام صاحب کو بھی تو ان کی ماں نے ہی بتایا تھا نا کہ فلاں تمہارا والد ہے، تو پھر امام صاحب بھی مقلد ہوئے، وہ تو مجتہد نہ رہے، پھر وہ کیسے پھر مجتہد ہو گئے؟ بہرحال یہ مثال ہمارے معاشرے میں اس طرح کی پیش کر کے جو ہے وہ شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں. دوسرا یہ بھی ایک عام عقلی تھا سوال کہ جی آپ بھی تقلید کرتے ہیں. جی وہ کیسے؟ آپ محدثین کی باتیں نہیں مانتے، فلاں راوی ضعیف ہے فلاں ثقہ ہے، یہ بھی تو تقلید ہے. محدثین کی باتیں مانتے ہیں آپ کہ وہ جی اس کے اوپر اتنی جرح ہے جی لہذا یہ راوی ضعیف ہو گیا، جی اس کے اوپر اتنا ثقاحت ہے لہذا یہ راوی. آپ محدثین کی تقلید کرتے ہیں، ہم امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ بھی ایک شکوک و شبہات جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں. حالانکہ کسی کے بارے میں گواہی کو تسلیم کرنا یہ تقلید نہیں ہے. یہ خود وہ جو تقریر و تحبیر امیر ابن الحاج کی، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قاضی کا گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یہ تقلید نہیں ہے. اگر کسی کی گواہی ماننا یہ تقلید ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو بھائی گواہوں کے نتیجے میں فیصلہ کرتے تھے نا، پھر نعوذ باللہ ہم نبی علیہ السلام کو بھی مقلد کہیں گے؟ یہ گواہی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے. یہ کون سی آیت یا کون سی حدیث کے خلاف ہے جی کہ فلاں بندہ جو ہے اس کے اوپر جرح ہے؟ علماء نے کہا جی یہ بندہ جھوٹ بولتا تھا اپنی زندگی کے اندر، فلاں موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے. قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے؟ اگر تو ایسا لکھا پھر ہم ان علماء کی بات مانیں، پھر واقعی ہم مقلد ہیں. جبکہ قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے جب تمہارے پاس فاسق آ جائے تو اس کی تحقیق کرو. قرآن نے تحقیق کا حکم دیا، ہم نے تحقیق کی اس بندے کے بارے میں، گواہیاں تلاش کی. گواہیاں تلاش کرنا، تحقیق کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. یہ تقلید کیسے ہو گیا بھائی؟ تقلید قرآن اور حدیث کے مخالف بات کو کہا جاتا ہے. اگر ہم تقلید کو عقلی انداز سے سمجھیں تو پھر بھی یہ غلط بنتی ہے. پہلا انداز ان کا، پہلی چیز یہ ہوتی ہے جی چونکہ عامی بندہ جو ہے نا وہ چونکہ قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتا تو اس لیے جو ہے نا وہ کسی عالم دین کی ہی بات کو وہ لے کر آگے چلے گا. تو وہ جس کو بڑا عالم دین سمجھتا ہے نا جی وہ اسی کو جو ہے وہ فالو کرے اور اسی کے مطابق بس وہ زندگی گزارے. تو یہ اس کو ہم تقلید کہتے ہیں. اچھا بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن حدیث کو جاننے والے ہیں پھر ان کو تو تقلید نہیں نہ کرنی چاہیے. اب جتنے بھی ان کے مفتی اور علماء ہیں پھر ان کو تو تقلید نہیں نہ کرنی، تقلید تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی عامی بندے پر تقلید ہے، یہ عامی نہیں، یہ تو خاصی بندے بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جو عامی بندہ جو ہے وہ جب تقلید کرے گا تو تقلید کس چیز کی کرے گا؟ وہ جب بات مانے گا کسی امام کی، کیا وہ قرآن حدیث کے مطابق بات مانے گا یا قرآن حدیث کے خلاف بات مانے گا؟
اگر وہ مطابق بات مانے گا تو وہ تو تقلید ہوتی ہی نہیں ہے. وہ کہتے تو یہ نہیں جی وہ قرآن حدیث کے مطابق جو فتوے ہیں ان کے وہی مانے گا. جب وہ قرآن حدیث کے مطابق مانے گا وہ تو تقلید ہی نہیں ہوتی. خود انہوں نے کہا ہے کہ بات بھی ہو جو بغیر حجت کے اور وہ بندہ بھی شرعی حجت نہ ہو جس کی بات مانی جا رہی ہے. تو اگر قرآن حدیث کے خلاف بات اس کی منوانی ہے تو پھر حرام کام کیوں کروا رہے ہو بھائی ان سے؟ اچھا عامی بندے نے اگر تقلید کرنی ہے جی یہ فروعی مسائل کے اندر اس وجہ سے کہ اس کو علم نہیں ہوتا قرآن حدیث کا، تو ان کے نزدیک عقیدے کے اندر تقلید نہیں ہوتی، عقیدے کے اندر تقلید نہیں ہو سکتی، تقلید فروعی مسائل کے اندر ہوگی. اچھا اگر عامی بندہ قرآن حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے فروعات کے اندر تقلید کرے گا تو اس عامی بندے کو عقیدے کہاں سے سمجھ آ گئے بھائی؟ اس کے اندر آپ کہتے ہیں تقلید نہیں کرے گا. وہ جو بنیادی مسئلے ہیں، جو ایمانیات کے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے بندہ کافر یا مسلمان ہوتا ہے وہ تو بندہ سمجھ رہا ہے عامی، اور یہ وضو کے مسئلے اس کو سمجھ نہیں آ رہے، ناقض وضو کے مسئلے نہیں اس کو سمجھ آ رہے، اس کے اندر وہ تقلید کروا رہے ہیں آپ لوگ. اور دوسری طرف جو آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں وہ تقلید نہیں کرے گا کیونکہ وہ عقیدے کا مسئلہ ہے. بھئی اگر تقلید اس وجہ سے کروائی جا رہی ہے کہ وہ چونکہ قرآن حدیث کو نہیں جانتا تو عقیدے کے مسئلے اس کو قرآن حدیث سے کیسے پتہ چل گئے؟ وہاں پر بھی تقلید کرواؤ. پھر وہاں کہتے ہیں نہیں جی وہاں پر تقلید نہیں ہوگی. یہ ہے جی پہلا پوائنٹ عقلی اعتبار سے کہ اگر وہاں پر تقلید کروائی جا رہی ہے تو پھر عقیدے کے اندر کیوں نہیں. دوسرا پوائنٹ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب اقوال ماننے ہیں یا بعض؟ تقلید کے اندر امام صاحب کی ساری باتیں ہم نے ماننی ہیں یا کچھ ماننی ہیں؟ اگر سب مانی، یہ سوالیہ انداز میں جو ہے نا عقلی سوال جو ہیں ان کے اوپر ڈالے گئے ہیں، اس وجہ سے میں اس انداز سے بات کر رہا ہوں کہ امام صاحب کی ساری باتیں ہم مانیں گے یا بعض باتیں. اگر تو ساری باتیں ماننی ہیں، مقلد ہونے کے اعتبار سے بات بھی ٹھیک ہے، ساری باتیں ان کی ماننی چاہیے. اگر تو ساری باتیں ان کی ماننی ہیں تو ان کی باتوں کے اندر کچھ باتیں صحیح بھی ہیں اور کچھ باتیں غلط بھی ہیں. اگر ان کی ٹوٹلی باتیں 100% باتیں ماننی ہیں تو ان کی باتوں کے اندر تو کچھ صحیح باتیں ہیں کچھ غلط باتیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے شاگرد ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، نہیں جی ہم یہ مسئلہ نہیں، بلکہ موجودہ دور کے اندر سارے حنفی ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں کہ شاتم رسول کی سزا سر تن سے جدا. سارے حنفی اس بات پر متفق، امام صاحب کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے. تو اگر ان کی ساری باتیں قبول کرنی ہیں تو ان کی باتوں کے اندر جو ہے کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ غلط بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر غلط باتیں بھی ان کی تسلیم کی جائیں گی. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی بعض باتیں ان کی ماننی ہیں تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ بعض باتیں کون سی ہیں؟ بعض باتیں وہ جو قرآن حدیث کے موافق ہیں یا بعض باتیں وہ جو قرآن حدیث کے مخالف ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں جی بعض وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن حدیث کے موافق ہیں تو پھر تقلید ختم. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں تو لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہ تو گمراہی ہے. ان کی کون سی بات مانی جائے گی؟ اگر قرآن حدیث کے موافق باتیں ماننی ہیں وہ تو تقلید ہوتی ہی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بندہ جو ہے اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہے، یہاں پر نماز ہو رہی ہے، یہاں پر ایک صفائی کرنے والا آ گیا ہے، عیسائی چوڑا آ گیا ہے جس کو ہمارے معاشرے میں چوڑے کا لفظ کہا جاتا ہے، وہ آ گیا ہے تو بندہ نماز وہ دیکھ رہا ہے اندر نماز ہو رہی، اب وہ کہتا ہے وہ تینوں شرم نہیں آتی نماز ہون ڈئی، تو باہر چنگا مسلم چل نماز پڑھ چل کے. اچھا اس کے کہنے پر وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا تو کیا اس نے اس کی تقلید کی ہے؟ اس نے تو قرآن کی بات بیان کی، ٹھیک ہے پہنچانے والا ایک عیسائی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہوتی. قرآن کے مطابق اس نے بات کر دی، پہنچانے والا کوئی بھی ہو. اب صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، وہ شیطان نے جب آیت الکرسی بتائی تھی نبی علیہ السلام نے مور لگا دی کہ مسئلہ صحیح بتا گیا ہے. ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے یہ مسئلہ؟ بتانے والا کوئی بھی ہے لیکن ہمارے نبی کی مور لگ گئی ہے نا اس کے اوپر، مسئلہ ٹھیک ہو گیا، مسئلہ ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح اگر امام صاحب کی وہ باتیں ماننی ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہیں پھر تو تقلید ہی ختم ہو گئی. اگر قرآن حدیث کے مطابق بات ماننے والے کو آپ مقلد کہتے ہیں پھر تو ساری دنیا تقلید کر رہی ہے، پھر تو صحابہ بھی مقلد تھے.
پھر تو امام صاحب بھی مقلد تھے، کیونکہ وہ بھی قرآن حدیث کی باتیں ہی مان رہے تھے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا، تیسرا انداز یہ ہے کہ امام صاحب مجتہد تھے، اور مجتہد کے حوالے سے یہ قول ہے المجتہد یخطئ و یصیب، کہ مجتہد بسا اوقات غلطی کرتا ہے اور بسا اوقات درستگی کو پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام صاحب کی بات کو مانا جائے تو جو مقلد ہے وہ کن باتوں پر عمل کر رہا ہے؟ جو مشکوک ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں درست ہے، کیونکہ مجتہد کی بعض باتیں غلط ہوتی ہیں، بعض باتیں جو ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ اس کے عقیدے اس کی پیروی کر رہا ہے، امام صاحب کی وہ باتوں کو مان رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکوک چیز پر عمل کر رہا ہے، جبکہ قرآن حدیث کا عمل جو ہے وہ یقینی ہے، یقینی عمل کو چھوڑ کر وہ شکوک و شبہات کے اوپر چل رہا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے، چوتھا انداز یہ ہے کہ کیا تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اگر تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر تقلید کو فرض کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اور اگر تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو صحابہ اور تابعین اور خیر القرون نعوذ باللہ سارے بے دین تھے، کیونکہ وہ تو تقلید نہیں کرتے تھے، وہ تو اتباع کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے تھے۔ یہ تقلید تو شروع ہوئی ہے 4 صدی ہجری کے اندر جا کر، 400 سال کے بعد۔ پہلے جو 3 قرن گزرے ہیں، 3 صدیاں گزری ہیں، اس کے اندر تو تقلید کا مسئلہ نہیں تھا، لوگ تو قرآن حدیث کی بات مانتے تھے، علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے، ٹھیک ہے غلطی بھی ہو جاتی تھی کسی حال، لیکن جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مسئلہ غلط بتا دیا گیا ہے، ان سے غلطی ہوگی، وہ رجوع کر لیتے تھے۔ یہ تعصب والی جو تقلید ہے، جس کو یہ تقلید آج کہا جا رہا ہے، یہ 4 صدی ہجری کے بعد شروع ہوئی ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو اگر تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر صحابہ اور تابعین جو تقلید نہیں کرتے تھے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نعوذ باللہ وہ سارے کیا تھے؟ بے دین تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید مسئلہ درست نہیں ہے۔ 5واں انداز یہ ہوگا کہ قرآن حدیث کی تشریح امام صاحب کی محتاج ہے یا امام صاحب کے اقوال کتاب و سنت کے محتاج ہیں۔ اگر تو قرآن حدیث کی تشریح امام صاحب کی محتاج ہے تو بھائی پھر امام صاحب کی کوئی تفسیر ہونی چاہیے، کوئی حدیث کی شرح ہونی چاہیے، کوئی دنیا کے اندر اس کا کوئی وجود ہونا چاہیے۔ اور اگر امام صاحب کے اقوال کتاب و سنت کے محتاج ہیں، اور درست بھی یہی بات ہے کہ امتی وہ قرآن حدیث کا محتاج ہوتا ہے، قرآن حدیث اس کا محتاج نہیں ہوتا، اور اگر امام صاحب کے اقوال کتاب و سنت کے محتاج ہیں تو پھر تم کیوں ہم سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو خود محتاج ہے؟ ہمیں کیوں ایسی چیز پر مجبور کر رہے ہو جو خود محتاج ہے؟ 6واں انداز یہ ہوگا کہ یہ کنز قدوری ہدایہ یہ جو کتابیں ہیں یہ قرآن حدیث کی محتاج ہیں یا قرآن حدیث ان کا محتاج ہے؟ اگر یہ قرآن حدیث کی محتاج ہیں تو پھر محتاج کی پیروی ہم سے کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اگر یہ قرآن حدیث کے محتاج ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کتابیں محتاج ہوئیں، تو محتاج کی پیروی کیوں ہم سے کروائی جا رہی ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ محتاج نہیں تو پھر تو قرآن حدیث ان کا محتاج ہے، پھر تو ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ تو گمراہ ہی گزرے ہیں پھر تو، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کتابیں ہی نہیں تھیں۔ 7واں انداز یہ ہوگا امام صاحب کی تقلید کے نتیجے میں پورے دین پر عمل ممکن ہے یا بعض دین پر؟ اگر پورے دین پر عمل ممکن ہے تو امام صاحب کے شاگردوں نے پھر ان سے اختلاف کیوں کیا؟ اور اگر بعض دین پر جو ہے وہ 2/3 سے زیادہ اختلاف ہے استادوں شاگردوں کا، اور اگر بعض دین پر عمل ممکن ہے تو مجتہد ہونے کے اعتبار سے وہ جو بعض دین ہے اس کے اندر وہ غلطی کا بھی امکان ہے، درستی کا بھی امکان ہے، تو پھر مشکوک چیز کی پیروی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ کتنے ہو گئے جی انداز؟ 8 ہو گئے۔ 9واں انداز یہ ہوگا موجودہ احناف جو ہیں
मुक़ल्लिदीन जितने भी हैं मौजूदा दौर के, वो सारे अपने आप को मुक़ल्लिद कहते हैं, लेकिन जब तकलीद का मसला साबित करना हो या कोई मसला साबित करना हो तो कुरान मजीद से इस्तदलाल शुरू कर देते हैं। कुरान की आयत में ये मसला है, हदीस के अंदर ये मसला है। मुक़ल्लिद को तो ये हक़ ही हासिल नहीं है। मुक़ल्लिद तो ना कुरान हदीस को तलब कर सकता है ना पेश कर सकता है। इसी तरह ये जो जदीद मसाइल आ रहे हैं, बाकायदा बोर्ड बनाए हैं इन्होंने, उलमा के मुफ्तियों के बाकायदा बोर्ड बने हुए जदीद मसले को हल करने के लिए। बैंकिंग निज़ाम जो है आपको पता है सारा जो है वो इंग्लिश वाला जो है वो अरबी के अंदर तर्जमा करके जो है वो सारा सूद मलगूबा बनाकर जो आवाम को दे दिया गया है। वो कौन है इसके पीछे? वो यही लोग हैं ना। अब ये मसलों को हल कर रहे हैं, भाई ये तो मुक़ल्लिद हैं, इनका तो काम ही नहीं है इज्तिहाद करना, ये तो मुज्तहिद का काम है। पता नहीं क्या वजह है, ये अपने आप को आलिम दीन क्यों नहीं समझते। काम भी कर रहे हैं इज्तिहाद वाले, कुरान हदीस के दलाइल भी पेश कर रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, लेकिन नहीं जी हम मुक़ल्लिद हैं, हम इमाम साहब की बात को मानेंगे। तो ये सारे जदीद मसाइल का हल पेश करना इनका और कुरान और हदीस से इस्तदलाल पेश करना, ये सारी चीज़ें तकलीद के ख़िलाफ़ जाती हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हैं ये लोग। इमाम साहब मुज्तहिद बने हैं उनके बकौल किसी ख़ास ज़माने में जाकर, ज़ाहिर है पैदाइशी तो मुज्तहिद नहीं थे। तो जब तक वो मुज्तहिद नहीं बने थे उस वक़्त तक वो किसकी तकलीद करते थे? जब तक वो मुज्तहिद नहीं बने थे उस वक़्त वो किसकी तकलीद करते थे? अगर तो वो किसी की तकलीद नहीं करते थे तो इसका मतलब ये है कि गैर मुक़ल्लिद जो है वो आलिम दीन बन सकता है। और अगर वो तकलीद करते थे तो तकलीद के होते हुए वो कुरान हदीस कैसे सीख सकते हैं? वो मुज्तहिद कैसे बन सकते हैं? क्योंकि मुक़ल्लिद तो मुज्तहिद होता ही नहीं है। तो इन 10 अंदाज से आप अक़ली तौर पर भी इस मसले को समझ सकते हैं कि ये गलत है। अब आ जाते हैं उनके चंद दलाइल की तरफ। पहली दलील उनकी तरफ से यह पेश की जाती है तकलीद के फर्जियत पर, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें नहीं पता तो अहले ज़िक्र से सवाल कर लो, पूछ लो। लो जी, अब उलमा से पूछने का हुक्म कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, तो यही तकलीद है, हम यही कह रहे हैं। अच्छा भी उलमा से सवाल करना, पहले नंबर पर 2 जवाब तो ऐसे हैं कि जो भी दलील पेश करेंगे ना वो जवाब हर दलील के ऊपर फिट आ जाते हैं। नंबर 1, भाई आप तो मुक़ल्लिद हैं और मुक़ल्लिद को तो हक़ हासिल ही नहीं है कुरान मजीद पेश करने का, कुरान से इस्तदलाल करने का, ये तो आपको हक़ हासिल ही नहीं है। ये जवाब हर दलील के ऊपर, जो भी दलील पेश करेंगे ना किसी भी मसले के अंदर, तो आप कहें कि भाई आपकी किताबें कहती हैं कि मुक़ल्लिद तो आलिम होता ही नहीं है, ये चारों दलीलें जो हैं ये तो मुज्तहिद की हैं, आप तो मुक़ल्लिद हैं, आप तो कौले इमाम आपकी दलील है, आप ये कैसे पेश कर रहे हैं? आपका ये पेश करना दलालत कर रहा है कि आप गैर मुक़ल्लिद हो चुके हैं। आप गैर मुक़ल्लिद पहले हुए हैं, ये दलील आप बाद में पेश कर रहे हैं। ये जवाब हर दलील के ऊपर फिट आएगा। दूसरा जवाब ये फिट आएगा हर दलील के ऊपर कि ये कुरान मजीद की आयात सिर्फ हमारे लिए हैं या इमाम साहब भी मुकल्लफ थे इन आयतों के ऊपर अमल करने के? इमाम साहब भी मुकल्लफ थे ना, क्योंकि वो भी तो मुसलमान थे। कुरान की आयतें जैसे हमने माननी है ऐसे इमाम साहब भी मानते थे, वो भी उम्मती हम भी उम्मती। अच्छा, हमसे तुम मुतालबा कर रहे हो इन आयतों की वजह से कि तकलीद जरूरी है, तकलीद करो, तो इमाम साहब के जमाने में इन आयतों से यह मसला नहीं निकलता था। उनके ज़माने में अगर ये मसला निकलता है इन आयतों से, अगर तकलीद वाला मसला इन आयतों से निकलता है, तो फिर इमाम साहब ने कुरान के ऊपर अमल क्यों नहीं किया भाई? उन्होंने तकलीद क्यों नहीं की? इसका मतलब ये है कि तुम कहना चाहते हो कि इमाम साहब कुरान के मुखालिफ थे, कुरान के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारी। फिर
جو بھی دلیل پیش کریں گے یہ دو جواب ہر دلیل کے اوپر فٹ آ جائیں گے. اچھا، اگر تیسرا جواب یہ ہے اس کا کہ اگر سوال کرنا یہ تقلید ہے تو صحابہ بھی تو نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، تو پھر صحابہ نے نبی علیہ السلام کی تقلید کی، جبکہ ان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ نبی کی پیروی کرنا تقلید نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ مسئلہ ہی بیان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جس چیز کا علم نہیں آپ اہل علم سے رجوع کر لیں، سوال کر لیں، لیکن آپ جو فتویٰ لینا چاہتے ہیں یا جو سوال کرنا چاہتے ہیں کسی بھی عامی بندے سے، گلی جاتے، سڑک پہ جاتے، آپ کسی سے جو مسلمان ہیں آپ اس سے پوچھیں بھئی اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، شرعی مسئلہ، آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے تو آپ اس سے جا کر جو سوال کریں گے وہ جواب آپ قرآن و حدیث کے مطابق لینا چاہتے ہیں یا قرآن حدیث کے خلاف لینا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں یار میں تو قرآن حدیث کے مطابق ہی مسئلہ حل کرواؤں گا. ہر مسلمان کا یہی دل کرتا ہے. قرآن جب اہل علم سے ہم نے سوال کرنا ہے قرآن حدیث کا تو وہ تو بھائی تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو تقلید نہیں ہے. شکریہ. ٹھیک ہے جی، لیں جی، یہ ایک سوال ہو گیا، ان کی دلیل ہو گئی جس کے اوپر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ کہتے ہیں جی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کے، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو یہ اولی الامر کے اندر علماء بھی آتے ہیں، لہٰذا ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. بس ٹھیک ہے، علماء آ جائیں، حکمران آ جائیں، دونوں طبقے اس کے تحت آ جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر پہلے دو جواب تو وہ تو ہر دلیل کے اوپر ہے نا جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ اطیعوا جو ہے اولی الامر کے اوپر نہیں آیا. وجہ کیا ہے کہ ان کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اگر اولی الامر اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف حکم دے گا نا وہ بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تھا لشکر کے لیے، تو ایک امیر بنایا تھا، ان کو غصہ آ کے کسی بات پر انہوں نے آگ جلاؤ اور چھلانگے لگاؤ اس کے اندر. صحابہ چھلانگے لگانے لگے، لیکن پھر سوچ میں پڑ گئے آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے، پھر آگ کے اندر. خیر غصہ ٹھنڈا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوها، اگر داخل ہوتے تو کبھی بھی نہ نکلتے. اب اس اولی الامر نے جو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا تھا وہ قرآن حدیث کے خلاف ایک بات کہی تھی، اگر اس پر عمل کر لیا جاتا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آگ سے کبھی بھی نہ نکلتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت بھی قرآن حدیث کے مطابق ہوگی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی. تو یہ کہنا کہ بھائی بس اولی الامر کے اندر چونکہ علماء بھی آ گئے لہذا آنکھیں بند کر کے تم تسلیم کر لو، تو یہ بات درست نہیں ہے. وما یعقلها الا العالمون، قرآن کی مثالیں جو ہیں وہ صرف عالم ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے بھی عالم سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھ کر قرآن حدیث کے مطابق آپ کو عمل نہیں کر سکتے. اچھا چلو عالم سمجھتے ہیں، اب یہ جو موجودہ علماء ہیں یہ بھی تو سمجھتے ہیں نا ان کے، پھر ان کی بھی تقلید ہونی چاہیے. سوالات جو کیے جاتے ہیں وہ ان علماء سے کیے جاتے ہیں، پھر ان کی بھی تقلید ہونی چاہیے. تو یہ اور اس طرح کے کئی اور دلائل بھی ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ تک مقلد بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کرے دلیل کے طور پر، کوئی حدیث پیش کرے یا اس سے کوئی استدلال لے سکے. اس کی دلیل صرف اور صرف قول امام ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا زور لگایا جاتا ہے، اتنا زور لگایا جاتا ہے تقلید کے حوالے سے، امام صاحب کا ایک قول بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میری بات کو لازمی مانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے پاس قرآن ہے، نہ ان کے پاس حدیث ہے، نہ ان کے پاس قیاس صحیح ہے، نہ ان کے پاس امام کا قول ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن پتہ نہیں کیوں پھر اس کے اوپر زور لگایا جا رہا ہے اور اس کو ثابت اور فرض جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو فاسق اور فاجر بندے سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. فاسق اور فاجر بندے سے بھی زیادہ برا غیر مقلدین کو سمجھا جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا غیر مقلد اگر ایسے ہیں تو پھر امام صاحب بھی تو غیر مقلد ہی تھے، جو فتویٰ ہم پر لگے گا وہ ان پر، کیونکہ وہ بھی تو مقلد نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.